شادی والے دن جب میری بیوی دلہن کے روپ میں شادی ہال میں آئی تو میں اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس نے اپنے آپ کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ اپنے اوپر نہ جانے کتنے دوپٹے ڈال کر وہ میرے سامنے بیٹھ گئی۔ مجھے بہت برا محسوس ہوا کیونکہ سارے مہمان عجیب نظروں سے ہم دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ دلہن تو کہیں سے نہیں لگتی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا شادی ہال میں کوئی ڈاکو داخل ہو گیا ہو۔ اس نے دوپٹے ہی اتنے پہن رکھے تھے۔ ہر کوئی اسے یہی کہہ رہا تھا کہ اپنا چہرہ دکھاؤ، لیکن اس کی ماں اس کے سامنے اس کی ڈھال بن کر کھڑی تھی کہ میری بیٹی بہت زیادہ پردہ دار ہے، وہ کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھائے گی سوائے اپنے دولہے کے۔ اپنی ساس کی بات سن کر مجھے غصہ آیا۔ ان لوگوں کی سوچ پہ مجھے حیرت ہوئی۔ شادی کا دن تھا، ہر کوئی دلہن کو دیکھنا چاہتا تھا۔ شادی ہال میں اتنے مرد تو نہیں تھے جتنے دوپٹے اوپر ڈال کر بیٹھی تھی۔ میں نے سنا تھا میری بیوی بہت نیک اور پردہ دار ہے۔ مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ تو نہیں تھا، لیکن اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا مجھے اندازہ نہیں تھا، کیونکہ اچھی خاصی پردہ دار لڑکیوں کو میں نے شادی کے دن دیکھا ہے۔ وہ مکمل تیار ہو کے بہت شوق سے فوٹو سیشن کروا رہی ہوتی ہیں۔ میں اپنی بیوی کو بار بار کہہ رہا تھا کہ وہ اپنا دوپٹہ ہٹا دے، لیکن وہ بار بار انکار کر رہی تھی۔ میری شادی تھی اور میرا موڈ بہت خراب ہو گیا۔ زندگی کی نئی شروعات میرے لیے بہت عجیب ثابت ہوئی۔ میری شادی کا سارا مزہ خراب ہو گیا۔ سارے رشتہ دار باتیں کر رہے تھے۔ ہر کوئی بہت زیادہ خوش تھا میری شادی کو لے کر۔ وہ دلہن کو دیکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ اپنا چہرہ دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ کوئی اتنا زیادہ مرد نہیں تھے شادی ہال میں۔ خیر، دلہن کو رخصت کر کے گھر لے آئے، لیکن میرا موڈ بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ میری کسی قسم کی کوئی چاہ نہیں تھی دلہن کو دیکھنے کی۔ شادی کے دن میرا بہت مذاق بن چکا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میری پیاری بیوی کو ہر کوئی دیکھے، حالانکہ میں نے خود ابھی تک اسے نہیں دیکھا تھا، لیکن سنا تھا وہ بہت خوبصورت ہے۔ میرے خاندان کی عورتیں اور ان کی بیٹیاں دلہن کو دیکھنے کی بہت خواہش مند تھیں، لیکن سب کچھ الٹ ہو گیا، جس کا مجھے بہت افسوس تھا۔ سب مہمان چلے گئے، میں گھر میں اور میری ماں اکیلے رہ گئی اور کوئی نہیں تھا۔ مہمان جاتے ہوئے یہ کہہ کر گئے کہ تمہاری دلہن تو اپنا چہرہ نہیں دکھا رہی، شاید اسے یہ خوف ہے کہ ہم اسے نظر نہ لگا دیں۔ میری ماں کو یہ بات بہت بری لگی۔ خیر، انہوں نے دلہن کو میرے کمرے میں بٹھا دیا۔ مجھے کہا کہ دلہن کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ کہ تمہاری وجہ سے ہماری کتنا بے عزتی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں جانا اس کے پاس۔ اس نے جتنی بے عزتی ہماری کروانی تھی وہ اس نے کروا دی۔ میری والدہ نے مجھے سمجھا کر کمرے میں بھیج دیا۔ میں بہت خراب موڈ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ دلہن کو دیکھنے کی کوئی خواہش نہیں تھی، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، جائے نماز پر اس کو بیٹھا ہوا دیکھا، مجھے ساری دنیا بھول گئی۔ فلک جیسا چمکتا ستارہ اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت اور حسین لڑکی میں نے نہیں دیکھی تھی۔ وہ جائے نماز میں بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان سے کوئی حور یا کوئی پری اتر آئی ہو۔ میرا سارا غصہ ختم ہو چکا تھا۔ میں سب کچھ بھول کر اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ اس نے شادی والا لباس پہنا ہوا تھا، میک اپ صاف کر لیا تھا، شاید وضو کرنے کی وجہ سے اس نے مٹا دیا تھا۔ وہ دعا میں اس قدر مشغول تھی کہ میری آمد کی خبر ہی نہیں ہوئی۔ جب اس نے میری طرف دیکھا تو چونک گئی۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ اس قدر معصومانہ سوال کیا کہ میری ہنسی نکل گئی۔ میں نے کہا کہ اس وقت ہمارے کمرے میں تمہارے شوہر کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، اسی لیے پوچھا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ پہ بٹھایا۔ اس نے نظریں جھکا لی اور مجھ سے کہنے لگی
کہ میں 5 وقت کی نماز کی پابند ہوں۔ میں نے سوچا آپ کے آنے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لوں، اس کے بعد میک اپ میں دوبارہ کر لوں گی۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ مجھے اس روپ میں دیکھنا چاہتے تھے، شاید جس کی خواہش تھی آپ کی۔ میں نے اسے منع کرنا چاہا کہ وہ دوبارہ میک اپ نہ کرے، لیکن اس نے اپنا میک اپ باکس اٹھا کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ ڈریسنگ روم سے جب وہ واپس آئی، بہت پیاری لگ رہی تھی، اس قدر حسین کہ بتا نہیں سکتا۔ اس نے تمام زیورات دوبارہ سے پہن لیے جو میں نے اسے شادی پہ دیے تھے۔ جو بات کچھ دیر پہلے میں غصے سے پوچھنے والا تھا، اب میں نے اسے پیار سے پوچھا کہ آپ نے میرے ساتھ تصویریں کیوں نہیں بنوائی؟ اس نے کہا کہ وہ کیمرے میں اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ سب سے پہلے آپ مجھے دیکھیں۔ میرا سارا حسن، میری ساری خوبصورتی صرف آپ کے لیے ہے۔ میں کیوں دوسرے لوگوں کو اپنا حسن دکھاتی پھروں؟ اور آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ چلے ٹھیک ہے، موبائل پہ تصویریں بنا لیتے ہیں۔ اس نے پھر موبائل پہ میرے ساتھ شادی کے جوڑے میں تصویریں بنوائیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے اور اپنے شوہر کو راضی کرنا اچھے طریقے سے جانتی ہے۔ میری بیوی کو دوسرے لوگ دیکھیں، یہ مجھے بھی پسند نہیں تھا۔ خیر، میں نے اسے مزید کچھ نہ کہا۔ ہماری خوبصورت زندگی کا آغاز ہو گیا۔ اس نے مجھے بہت خوشی دی، مجھے اس سے کوئی شکوہ نہ رہا۔ شادی کے کچھ دنوں میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ زمانے کو خوش کرنے والی لڑکی نہیں، وہ صرف شوہر کو خوش کرنا چاہتی ہے۔ دن بدن میں اس کی باتوں سے متاثر ہو رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کا ہنسنا بولنا، اس کا انداز صرف میرے لیے تھا۔ اسے بہت اچھے طریقے سے پتا تھا کہ شوہر کو کیسے راضی کرنا ہے۔ مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ قیامت میری منتظر تھی۔ مجھے اس بات کا پتا نہیں تھا کہ یہ سب میری جان کا عذاب بننے والا تھا۔ میرے کچھ دوست کافی دن سے ضد کر رہے تھے کہ دوسرے شہر جا کر گھومتے ہیں، لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا، ایسی جگہوں پر جانا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن ایک دن انہوں نے مجھے ضد کر کے منا ہی لیا اور مجھے ان کے ساتھ جانا پڑا۔ یہ بات سن کر میری بیوی اداس ہو گئی اور رونے لگی۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ صرف ایک دن کی بات نہیں، بلکہ میرے دوست کافی دن کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ ایک دن کا سن کر ہی وہ اتنی اداس ہو گئی کہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خیر، ہم صبح نکلے اور شام کو وہاں پہنچ گئے۔ یہ ایک بہت بڑی حویلی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کیسی جگہ ہے، یہاں کس قسم کے لوگوں کا آنا جانا ہے اور یہاں پر کیا ہوتا ہے، اور کس قسم کی عورتیں وہاں موجود تھیں۔ ان کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کون سا کام کرتی ہیں۔ ان عورتوں کو دیکھ کر میرے دل میں ان کے لیے نفرت اور بھی زیادہ آ گئی، کیونکہ مجھے اپنی بیوی یاد آ رہی تھی۔ اس کا پردہ، اس کی شرم و حیا اور اس کی ادا نے مجھے اس قدر متاثر کیا تھا کہ اس کے سامنے مجھے دنیا کی ہر عورت بے مول لگ رہی تھی۔ میں حویلی کے اندر داخل ہوا، وہاں سب انتظامات تھے، محفل سجی ہوئی تھی۔ میں بھی محفل میں بیٹھ گیا۔ اچانک ایک رقاصہ رقص کرتے ہوئے میرے سامنے آئی، لیکن اسے دیکھ کر مجھے لگا میں اگلا سانس نہیں لے پاؤں گا۔ وہ جالی دار نقاب میں تھی، لیکن میرے سامنے وہ 7 پردوں میں بھی ہوتی تو بھی میں اسے پہچان لیتا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی تھی۔ اس نے رقص کرنا شروع کیا کہ اس کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ فوراً وہاں سے بھاگ کر نکلی۔ سب لوگ پریشان ہو گئے۔ اس کی جگہ دوسری لڑکی کو بلایا گیا۔ اس نے رقص کرنا شروع کر دیا، لیکن وہ لڑکی جو میری بیوی تھی وہ کہیں غائب ہو چکی تھی۔ مجھے اپنی بصیرت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے جو منظر تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا وہ سچ تھا یا کوئی دھوکہ تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ ساری دنیا کو آگ لگا دوں، لیکن میرے بس میں تھا نہیں۔ میں اتنے سارے ہجوم کو نہیں بتا سکتا تھا کہ جو ناچ رہی تھی وہ میری بیوی تھی۔ میں وہاں پر موجود
ایک خاص آدمی سے اس کا پوچھا کہ وہ لڑکی کون تھی، تو اس نے بتایا بہت انمول تھی وہ لڑکی، اگر وہ چاہیے تو بہت سارے پیسے دینے ہوں گے۔ تو مجھے اس کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ میں نے اسے بہت مارا، بہت، اتنا مارا کہ میرے دوستوں نے مجھے روکا اور کہا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اب میں اپنے دوستوں کو کیا بتاتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں نہیں بتا سکتا تھا کہ جو لڑکی ناچ رہی تھی وہ میری بیوی تھی۔ میری حالت اتنا بری تھی کہ میرے دوستوں نے سوچا کہ اس کو گھر لے جائیں، تو مجھے گھر واپس لے آئے۔ تو راستے میں سوچ رہا تھا، مجھے پتا تھا کہ میری بیوی گھر پر موجود نہیں ہوگی، کیونکہ میں اسے حویلی میں دیکھ کر آ رہا تھا۔ سارا راستہ یہی سوچ رہا تھا کہ بیوی کتنی ڈرامے باز تھی میری، جب میں نے اس سے شادی کی کس طرح ادائیں دکھا کر مجھے خوش کیا کرتی تھی۔ میں سمجھ نہیں پایا تھا کہ یہ ادائیں ایک شریف عورت کی ادائیں تھیں کہ نہیں۔ شادی کی پہلی رات کا آغاز، نماز پڑھنا، شادی کے دن اس کا پردہ، سب ایک ڈرامہ تھا۔ جب ایک منافق انسان کو اپنی اصلیت چھپانا پڑتی ہے تو وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ میں غصے سے گھر میں داخل ہوا اور ماں سے شکوہ کرتے ہوئے بولا کہ اچانک سے میری بیوی میری ماں کے ساتھ بیٹھی لاؤنج میں ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ اپنی بیوی کو اپنے گھر میں دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ ابھی تو میں اسے حویلی میں دیکھ کر آیا تھا، مجھ سے پہلے اس کا گھر پہنچ جانا ناممکن تھا۔ میں فوراً آگے بڑھا، اسے بالوں سے پکڑ کر سوال کرنے لگا کہ بتاؤ اس حویلی میں کیا کرنے گئی تھی؟ ایک بد کردار لڑکی ہو۔ میں نے اسے وہیں جانوروں کی طرح مارنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے اتنا مارا، مجھے لگا کہ وہ مرنے والی ہے۔ وہ رو رہی تھی، اپنا قصور پوچھ رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے بھی شکوہ کیا کہ مجھے اس بد کردار لڑکی سے کیوں بہایا۔ میری بات سن کر ماں کو بہت غصہ آ گیا۔ میری ماں نے مجھ سے کہا، کیوں جانوروں کی طرح اس پر ظلم کر رہے ہو؟ اس کا کیا قصور ہے؟ میں نے تو جس لڑکی کو پسند کیا تھا تمہارے لیے، تم اس سے بہت خوش تھے، آج کیا ہو گیا؟ میں نے جب ساری بات اپنی ماں کو بتائی تو انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، جب تم گئے ہوئے تھے یہ سارا دن میرے ساتھ رہی اور میں اس کی چشمدید گواہ ہوں۔ مجھے اپنی ماں کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھا تھا، مگر میری ماں مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری بیوی اونچی آواز میں رو رہی تھی اور مجھے سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میری ماں نے آج تک مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے بات چیت کرنا بند کر دی۔ میری بیوی روتے ہوئے مجھے دیکھتی رہی۔ اگلے دن تصدیق کے لیے میں اس جگہ اپنے دوست کے ساتھ چلا گیا۔ میں نے اپنے دوست کو سارا ماجرا بتایا۔ میرا دوست بھی سن کر حیران ہوا۔ ہم اس حویلی میں پہنچ گئے، بڑی رازداری کے ساتھ اس کا پتہ کروایا۔ جو اس لڑکی کا آدمی تھا، اس آدمی کے پاس گئے۔ میرے دوست نے اسے کہا کہ وہ لڑکی کہاں ہے، ہم اس کی منہ بولی قیمت دیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ اس لڑکی کو ایک کوٹھے سے لایا تھا۔ وہ لڑکی وہاں رہتی ہے جہاں میری بھی رہائش ہے، لیکن میرا گھر تھوڑا آگے ہے۔ میری بیوی بچوں کے ساتھ میں یہاں رہتا ہوں۔ اگر آپ مجھے 2000 روپے دیں تو میں آپ کو اس کے پاس لے جا سکتا ہوں، باقی ڈیل آپ نے اس کی نائکا سے کر لینی ہے۔ میرے دوست نے اسے پیسے دیے، وہ فوراً سے ہمارے ساتھ چل پڑا۔ اس جگہ وہ شخص ہمیں اس کوٹھے پر لے گیا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیا کہوں، کیونکہ وہ ہو بہو میری بیوی جیسی تھی۔ وہ یہاں پر کیسے پہنچ گئی؟ میں نے تو اسے بہت مارا تھا۔ وہ سفر کرنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر زخم کے نشانات تھے۔ اب اچانک سارے نشان کیسے صاف ہو گئے؟ میری حیرت کو دیکھ کر وہ چونک کر لڑکی میرے پاس آئی اور میرے قدموں میں گر گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ خدا کے لیے میری بہن کو طلاق مت دینا، اسے کبھی مت نکالنا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ واقعی بہت نیک
اور پرہیزگار لڑکی ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیرانگی سے پوچھنے لگا کہ کون سی بہن اور کیسی بہن؟ تو اس لڑکی نے بتایا کہ آپ کی بیوی میری جڑوا بہن ہے۔ پھر دونوں ہم شکل ہیں، دونوں کے وجود برابر ہیں۔ ایک جڑوا بہنوں میں بہت فرق ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کہ پہچاننے میں نہیں آتی، پر ہم دونوں بہنیں ایسی ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں پہچان سکتا۔ اس نے کہا کہ آپ سکون سے بیٹھ جائیں، میں آپ کو ساری کہانی بتاتی ہوں۔ اس کی بات سننے کے علاوہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی کہانی سنانا شروع کی اور پھر میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ اس نے کہا کہ ہم دونوں بہنوں کا تعلق ایک شریف گھرانے سے تھا۔ میرے والد صاحب مسجد کے امام تھے، میری والدہ درس کیا کرتی تھیں۔ بچپن سے ہی ہم دونوں بہنیں بہت خوبصورت تھیں، لیکن 12 سال کی عمر میں کسی نے مجھے اغوا کر لیا۔ میں اپنے والدین سے بچھڑ گئی۔ میرے والدین نے مجھے بہت ڈھونڈا، لیکن میں انہیں نہ ملی۔ جس آدمی نے مجھے اغوا کیا، اس آدمی نے مجھے اس کوٹھے پہ بیچ دیا۔ یہاں پر میرے ساتھ وہی سلوک ہوا جو اغوا کی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میری 12 سال کی عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا اور میرے بڑے ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں میرے ساتھ بہت ظلم ہوا۔ میں مجبور ہو گئی یہ کام کرنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے مجھے بھوکا پیاسا رکھا، مجھ پر بہت ظلم کیا۔ آہستہ آہستہ ان کے رنگ میں رنگتی چلی گئی۔ کئی سال بعد اچانک ایک روز بازار میں میری ملاقات ایک عورت سے ہوئی۔ اس نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا، مجھے گلے لگا لیا اور کہا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے اس عورت کو نہیں پہچانا، مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ اس عورت نے کہا کہ میں تمہاری سگی ماں ہوں، وہ میری ماں تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر صرف اسی لیے پہچان لیا کیونکہ میری اور میری بہن کی صورت بالکل ایک جیسی تھی۔ پھر اس نے مجھے میری بہن دکھائی۔ میں نے اپنی ماں اور بہن کو گلے سے لگایا۔ تینوں کا کافی دن روتے روتے ٹائم گزرا۔ تمہاری بہن کی شادی ہے، ہم یہاں پر شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، تم ہمارے ساتھ چلو۔ میں نے اپنی ماں سے کہا، ماں میں اتنی گندی ہو چکی ہوں کہ اب کوئی شریف گھرانے والا مجھے قبول نہیں کرے گا۔ میری بات سن کر میری ماں کی روح لرز گئی۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری یاد میں اتنے آنسو بہاتی رہی کہ آنسو ہی ختم ہو گئے، لیکن مجھے معلوم تھا وہ جو تمہیں اٹھا کر لے گئے تھے وہ تمہیں ایسی گندی جگہ لے کر جائیں گے۔ میری راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ میں بس یہی دعا کرتی تھی کہ کاش تم مر جاؤ، لیکن ایسے ہاتھوں میں نہ جاؤ۔ لیکن آج یہ سن کر میرا دل پھٹ رہا ہے۔ اس حالت میں پہنچ کر اس کے بعد میں بہن کی شادی میں برقع پہن کر آئی تھی۔ میں نے وہاں آ کر دیکھا، شادی والے دن میری بہن خود کو 7 پردوں میں چھپا کر بیٹھی تھی۔ اس کی یہی وجہ تھی کہ کوئی اسے میری طرح نہ سمجھ لے، کیونکہ میرے پاس بہت سارے لوگ آتے تھے اور مجھے یہی ڈر تھا کہ شادی والے دن کوئی ایسا انسان موجود نہ ہو جس نے مجھے کوٹھے پر دیکھا ہو اور پھر وہ آپ سے یہ کہے کہ آپ کی بیوی ایک طوائف ہے۔ آج میری ماں میرے لیے تڑپ رہی ہے، لیکن اس نے مجھ سے کہا تھا کہ کبھی ہمارے پاس نہ آنا، تمہاری عزت داغدار ہے۔ اگر یہ بات کھل گئی تو تمہاری بہن کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ لڑکی اپنی کہانی سنا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں گھر آیا تو میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ میں کن الفاظ سے اپنی بیوی سے معافی مانگوں۔ بالکل بے قصور تھی، اس کی بہن بھی بالکل معصوم تھی۔ اس کی بہن کو صرف 12 سال کی عمر میں اغوا کیا گیا تھا۔ اس بیچاری کا کیا قصور تھا؟ وہ تو ایک دلدل میں گر چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی، لیکن میری ماں نے کہا کہ تمہیں یہ معافی نہیں ملے گی۔ معافی تمہیں اس صورت ملے گی کہ جا کر سب سے پہلے اس کی بہن کو لے کر آؤ۔ میں واپس کوٹھے پر گیا اور ان کو منہ بولی قیمت دے کر اس کی بہن کو آزاد کروا کر لے آیا۔ آج اس کی بہن کی شادی ہے۔
میرے اسی دوست سے جو میرے ساتھ گیا تھا۔ میری بیوی نے مجھے معاف کر دیا اور آج ہم بہت ہی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کو میری اسٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔